جو ہمارا کمیشن تھا نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، تو اس لحاظ سے وہ ایک میجر چیلنج تھا کہ جب یہ کمیشن بنا تھا تو اٹ واز جسٹ باڈی جو ایک اناؤنسمنٹ سے بن گئی تھی پرویز مشرف کے، اٹ واز انڈر ویمن ڈیولپمنٹ. So I wanted it to be an independent body, a full-fledged mandated. So first of all, we passed the law and made that commission independent in 2012 by the Act of 2012. And then آج ہم جتنے بھی لاس کی بات کرتے ہیں ان سب میں ٹھیک ہے بعد میں امینڈمنٹس آئیں، لیکن ان کی جو ساری بیسز ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی کہ اس وقت جو ہے 6 لاز بنے فار ویمن امپاورمنٹ. بیکاز یو نو واٹ وی ریئلائز کہ ہمارے پاس ہم نے یو این کنونشنس تو سائن کر لیے ہیں، لیکن ان کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے کے لیے جن لاز کی ضرورت ہے وہ لاز نہیں ہیں. سب سے بڑا جو مجھے ایشو نظر آیا تھا خواتین کا which cuts across all class barriers was violence against women. جو ان کی زندگیوں میں اتنا وائلنس تھا ہر طرف سے، خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس فیملی کی طرف سے، اور اب آگے جا کے بات کریں تو کسٹوڈیل وائلنس بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے لاس جو ہیں وہ بہت ضروری تھے. تو ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف لا بنا، ہراسمنٹ کے خلاف لا بنا، انہیریٹنس کے لیے کے پروٹیکشن کے لیے لا بنا، کیونکہ انہیریٹنس ملتی نہیں تھی خواتین کو. اور اس کے علاوہ جو ہے 6 لاز جو آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں وہ بنے، جس میں بعد میں اینٹی ریپ لا بھی ہے، جس میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں، کیونکہ لاز جو ہیں ان کی جس طرح سے وہ استعمال ہوتے ہیں اور پھر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان میں چینجز اور امینڈمنٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ خود خواتین میں بہت سے ان جو ان کے پاس لاز ہیں یا ان کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، حق موجود ہیں، اس کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ سمجھتی ہیں ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس میں اگر ہمیں مار بھی پڑتی ہے، اس میں ہماری ریسٹرکشن بھی ہے آنے جانے پہ، ہماری ایکسس بھی ایجوکیشن کی کمپلیٹ نہیں ہے، بس اتنا پڑھ لیا کافی ہے، امپلائمنٹ کی ضرورت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں شاید ان کی زندگی کا حصہ ہیں. تو ہم نے سوچا پہلے انہیں یہ بتایا جائے، اور ہم ہر جگہ گئے اور ہم نے سیشنز کیے، ہم نے مختلف کمیونٹیز سے خواتین کو بلایا، ہم گلگت بلتستان تک گئے، ہم نے وہاں کمیونٹیز کو بلایا، ان کو بتایا ڈفرینٹ ریجنز میں کہ ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ قوانین بھی موجود ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی ایکول رائٹس گارنٹی کرتا ہے، آپ کا ایکسیس بھی ہے ٹو ایجوکیشن، آپ کا ایکسیس بھی ہے ٹو ڈیولپمنٹ. آرٹیکل 25، 26، 27 یہ سب موجود ہیں. اور ہم جو ہے سیڈا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان سب کی مدد سے جو ہے اپنا وہ حق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس قوانین موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ ان کو اپنی جدوجہد کو لیگلائز کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ بیسس جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کی. اور فار ایگزامپل ہم نے لوگوں کے کیسز اٹھائے، حالانکہ اس سے پہلے انڈیویجول کیسز نہیں اٹھائے جاتے تھے، لیکن خاص طور پہ جو بہت ہائی لائٹ ہوئے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز، ہم نے وہ کیسز اٹھائے، ان کی ہیلپ کی پوری طرح سے. ان کو پھر ہم لائم لائٹ میں لے کے آئے کہ کس طرح سے اس خاتون کا یہ مسئلہ تھا، اور وہ گھر بیٹھ گئی تھی پریشان ہو کے، لیکن تھوڑی سی ہیلپ سے، تھوڑی اویئرنیس سے کس طرح اس نے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ویمنز رائٹس کا ایشو ہے یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ امپلیمنٹیشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. there is no doubt about it. ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں they go scot free, but it doesn't mean that we should not bring them in the eyes of law. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، اگر آج کم ہے تو کل زیادہ ہوں گے، پرسوں اس سے زیادہ ہوں گے. تو ایز این ایکٹیوسٹ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہمارا ہر اسٹیپ جو ہے
وہ ٹھیک ہے، کچھ پیچھے بھی لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی بھی لابیز موجود ہوتی ہیں جو ہر چیز کو انٹرپریٹ کرتی ہیں غلط اپنے طور پہ ریلیجن کے حوالے سے، اور یہ کہتی ہیں کہ عورت کو تو گھر میں رہنا چاہیے اور یہ حق نہیں ہے اور وہ حق نہیں ہے. لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا ہے. جب تک عورتیں زیادہ سے زیادہ عورتیں باہر نکل کے کام کرنے پہ مجبور ہیں، اور جب عورتیں کام کرتی ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہیں تو ان میں اتنی ہمت اور اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں عورتیں جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، انہوں نے اپنا حق حاصل کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے. اور سوسائٹی بھی پھر سوسائٹی کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں اب اگر اس طرح کی تھنکنگ ہوگی کہ خواتین کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، انہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، لڑکا ہے اس کو پڑھا لو، لڑکی کو آگے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، تو خود جو لوگ ہیں سوسائٹی میں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عورت امپاور ہوتی ہے تو صرف عورت کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنی فیملیز کا بھی ہے، ان کی اپنی کمیونٹیز کا بھی ہے، اور ایونچولی ساری قوم کا فائدہ ہے. جب ہم when we talk about women, we talk about 50% of the population, almost 50% of the population. تو ہم 50% پاپولیشن کو امپاور کیے بغیر، ان کو ان کے رائٹس دیے بغیر آگے نہیں جا سکتے. تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہمارے ملک کو ترقی کرنا ہے اور آگے جانا ہے تو جتنی خواتین ہیں ہمیں ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا. امپلیمنٹیشن کے طریقے جو ہیں وہ مضبوط بنانے ہوں گے، اور وہ اب بن رہے ہیں جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ بہتری کی طرف ہی جائے گی سوسائٹی. ہمیں ہمارے لیے واپس جانا جو ہے وہ مشکل ہے، اس لیے کہ اگر جب زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کی کفیل ہیں، دیکھ بھال کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہیں، خود تھینک یو. مختاری حاصل کرتی جا رہی ہیں، تو انہیں دھکا دے کے پیچھے کرنا مشکل ہے. تھینک یو بجائے جی. اس کے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایز این ایکٹیوسٹ I still have hopes کہ جو آسما کا ایک ویژن تھا ہم اس ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہماری ینگر جنریشن ہے they are following the footsteps of آسما جہانگیر. And very if not now we have come a long way, but we still have a long way تھینک to یو go. سو مچ جی.